خالیہ فی المجمع ولا معتبرہ فی اللسان۔ اور قاعدہ الامور بالمقاصدیہ کے تعلق سے جو 10 بحثیں کی تھیں، انہی میں سے 9ویں بحث یہ تھی کہ نیت کا محل کیا ہے۔ تو یہ بتایا تھا کہ اس کا محل جو ہے نیت کا قلب ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہم نے 2 حقیقتیں یہاں پیش کر رہے ہیں، 2 اصلیں۔ تو اب دوسری پر آج گفتگو ہے، الاصل الثانی من التاسع وهو انه لا يشترط مع نیت القلب التلفظ فی جمیع العبادات، کہ شرط نہیں لگائی جاتی ہے دل کی نیت کے ساتھ تلفظ کی تمام عبادات میں، کہ جب دل سے نیت ہو گئی تو پھر تلفظ کی جو ہے شرط نہیں لگائی جائے گی۔ وَلِذَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَلَا مُعْتَبَرَ فِي اللِّسَانِ، کہ زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نیت کے ساتھ ساتھ حل یستحق التلفظ او یسن او یکرہ اقوال، نیت کے ساتھ ساتھ تلفظ جو ہے مستحب ہے یا سنت ہے یا مکروہ ہے، اقوال چند اقوال ہیں، اختار فی الہدایہ الاول لمن لم تجتمع عزیمتہ، کہ مستحب ہے جس شخص کا ارادہ جمع نہ ہوتا ہو تو وہ جو ہے تلفظ باللسان بھی کر لے۔ وفی فتح القدیر لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ التلفظ بالنیت لا فی حدیث صحیح ولا ضعیف۔ اور فتح القدیر میں ہے کہ تلفظ باللسان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے جو نیت کے ساتھ یہ منقول نہیں ہے، لا فی حدیث صحیح ولا ضعیف، نہ ہی کسی حدیث صحیح میں اور نہ ہی ضعیف میں۔ وزاد ابن امیر الحاج انه لم ينقل عن الائمة الاربعة، امیر ابن حاج نے تو یہ کہا ہے کہ ائمہ اربعہ سے بھی منقول نہیں ہے۔ وفی المفید کریہ بعض مشائخنا النطق باللسان وراء الاخرون سنتا، اور مفید میں یہ ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے نطق باللسان یا تلفظ باللسان کو ناپسند کیا ہے یا مکروہ جانا ہے۔ وراء الاخرون سنتا، اور دوسرے کچھ اصحاب کی رائے یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ فی المحیط الذکر باللسان سنت، اور محیط میں کہ ذکر باللسان سنت ہے۔ فینبغی ان یقول، تو مناسب یہ ہے کہ وہ کہے اللہم انی ارید صلاۃ کذا فیسرھا لی وتقبلھا، کہ اللہ میں فلاں نماز کا ارادہ رکھتا ہوں تو فیسرھا لی، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، وتقبلھا منی، اور اس کو قبول فرما لے میری جانب سے۔ ونقلوا فی کتاب الحج ان طلب التیسیر لم ینقل الا فی الحج، اور فقہاء کرام نے نقل کیا ہے کتاب الحج میں کہ طلب تیسیر، جیسے اس میں اللہم انی ارید صلاۃ کذا فیسرھا لی، تو یہ طلب تیسیر یعنی آسانی کو طلب کرنا، یہ حج ہی میں نقل کیا گیا ہے حج کے سلسلے میں، اور نماز وغیرہ میں یا روزے میں تیسیر کو طلب کرنا یہ جو ہے منقول نہیں ہے۔ یہ خلاف بقیت العبادات، برخلاف بقیہ عبادات کے، وقد حققناہ فی شرح الکنز، اور اس کی ہم نے تحقیق کر دی ہے کنز کی شرح میں، قنیہ اور مستویٰ میں یہ المختار وانہ مستحب، کہ یہ مستحب ہے، مذہب مختاری ہے۔ وخرج عن هذا الاصل مسائل، اور اس اصل سے چند مسائل نکل جائیں گے۔ منہا نظر، اسی میں سے نظر ہے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ نیت کے ساتھ تلفظ باللسان کی شرط نہیں لگائی جا رہی ہے، لگائی جاتی ہے، تو ایک قاعدہ تھا کہ جب نیت کرنی تو زبان سے کہنا، بعض حضرات نے یہاں تک کہا کہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، تو کراہت کا قول کیا ہے۔ بہرحال اس اصل سے کہ
تلفظ باللسان کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، نیت بالقلب کے ساتھ اس اصل سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں منہا ان کا وخرجان حاد الاصلی، یعنی یہاں پر جو ہے تلفظ باللسان بھی کرنا چاہیے، مقصد ہے اصل سے نکلنے کا وخرجان حاد الاصلی مسائل، اس اصل سے چند مسائل نکل گئے، منہا النظر، اسی میں سے جو ہے نظر ہے، لا تکفی فی ایجابی النیت، اس کو واجب کرنے میں نیت کافی نہیں ہے، بل لا بد من التلفظ بھی، بلکہ تلفظ ضروری ہے، سرحو بھی فی باب الاعتکاف، اس کی تصریح کی انہوں نے باب الاعتکاف میں، ومن الوقف، اور اسی سے جو ہے وقف ہے، ولو مسجد میں اگرچہ مسجد کا وقف ہو، لا بد من اللفظ الدال علیہ، تو ضروری ہے کسی ایسے لفظ کا ہونا جو دلالت کرے اس پر یعنی وقف پر، واما توقف شروع فی الصلاۃ والذکر، اور رہا شروع کا موقوف ہونا نماز میں اور احرام میں ذکر پر، یعنی ذکر باللسان پر، ولا تکفی نیت، اور نیت کافی نہ ہو، فلینہ من الشرائط للشروع، تو یہ جو ہے شروع کے شرائط سے ہے، واما الطلاق والعتاق، اور رہا طلاق یا آزادی، فلا یقعان بالنیتی، تو یہ بھی نیت سے واقع نہیں ہوں گی خالی، بل لا بد من التلفظ، بلکہ تلفظ ضروری ہے، الا فی مسئلتی فی فتاوی قاضی خان، ہمارے ایک مسئلے میں جو فتاوی قاضی خان میں، ہیا رجل لہو امراتانی عمر و زینب، کہ وہ مسئلہ یہ ہے ایک شخص ہے اس کی دو بیوی ہیں، عمرہ اور زینب، فقال یا زینب، اس نے کہا اے زینب، فاجابت عمرہ، تو اس کو جواب دیا عمرہ نے جب اس نے یا زینب کہا، فقال انت طالق ثلاثا، تو اس نے کہا تجھے 3 طلاقیں ہیں، وقعت طلاق علی التی اجابت ان کانت امراته وان لم تکن امراته بطلا، تو اس نے کہا تھا یا زینب، عمرہ نے اس کو جواب دیا، اس نے کہا تجھے 3 طلاق ہیں، تو طلاق اسی پر باقی ہوگی جس نے جواب دیا ہے، اگر وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر بیوی نہیں ہے اس کی تو باطل ہو جائے گا اس کا یہ قول کہ انتی طالق ثلاثا، لأنہ اخرج الجواب جوابا لکلام التی اجابته، اس لیے کہ اس نے جواب کو نکالا ہے جوابا لکلام التی اجابته، اس کلام کے جواب میں جس نے جواب دیا تھا، یعنی جب اس نے کہا یا زینب، اس نے کہا عمرہ، تب اس نے انتی طالق ثلاثا اس کے جس کے جواب میں کہا ہے، عمرہ نے کہا کہ نعم، تو اس کے جواب میں جب کہا ہے تو طلاق عمرہ پہ ہی پڑے گی، وَإِنْ قَالَ، اور اس نے کہا نَوَيْتُ زَيْنَبَ طَلَّقْتُ طُلِّقَتْ زینب، تو جب اس نے کہا تھا یا زینب، جواب دیا عمرہ نے، اس نے کہا تجھے 3 طلاق ہے، تو طلاق تو عمرہ پر پڑنا چاہیے، عمرہ پر ہی پڑے گی، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے نویت زینب طلقت زینب، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے زینب کی نیت کی تھی، تو زینب پر طلاق پڑ جائے گی، انتہا، وقد وقع طلاق علی زینب بمجرد نیتی، اب یہاں پر لیکن صرف نیت کی بنیاد پر طلاق زینب پر پڑ جائے گی بمجرد نیتی، ومنها حدیث النفس، اور اسی میں سے کیا ہے حدیث النفس ہے، دل کے خیالات یا گفتگو، لا یؤاخذ به ما لم یتکلم، جی اس پر رکھ لوں گا، میں رکھ لوں گا، لا یؤاخذ به ما لم یتکلم، تو مواخذہ نہ کیا جائے گا، گرفت نہ کی جائے گی جب تک کہ وہ تکلم نہ کرے، او یعمل بھی، اس پر عمل نہ کرے، کما فی حدیث مسلم وحاصلہ ما قالوہ ان الذی، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے اور اس کا حاصل یہ جو انہوں نے کہا ان الذی یقع فی النفس من قصد المعصیۃ بالطاعۃ علی 5 مراتب، کہ نفس میں، انسان کے دل میں، نفس کے اندر جو خیالات آتے ہیں، چاہے وہ معصیت کا قصد ہو یا طاعت کا ارادہ ہو،
علی خمسی مراتب، ان کے 5 درجے۔ پہلا ہے الحاجس، حاجس کس کو کہتے ہیں؟ وہو ما یلقا فیہا، کہ وہ جس کے دل میں کسی چیز کا ارادہ، کوئی خیال ڈالا گیا۔ ثم جریانہ فیہا، پھر اس کا جو ہے خیال ڈالا گیا، پھر اس کا دل میں اس خیال کا جاری ہونا، تو کہہ رہے ہیں وہو الخاطر، اس کو خاطر کہتے ہیں۔ ثم حدیث النفس، پھر حدیث نفس، وہو ما یقع فیہا من التردد، جب کوئی خیال دل میں آیا اور اس کے تعلق سے اس کو جو ہے دل میں آیا، پھر وہ دل میں گھوما، اس کے بعد تو وہ خاطر ہو گیا، دل میں ڈالا گیا، وہ حاجز ہے۔ اس کے بعد اس کے تعلق سے اسے انسان کو تردد ہوا کہ اس کام کو وہ کرے، حل یفعلوا او لا یفعل، کہ وہ کرے گا او لا یا نہ کرے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث نفس کہلاتا ہے۔ پھر چوتھا جاتا ہے ثم الہم، ہم کا کہتے ہیں ہموم۔ تو ہم کیا ہے؟ وہ ترجیح قصد الفعل، وہ فعل کی قصد کو ترجیح دینا ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس اعتبار سے۔ جب ترجیح ہو گئی، ابھی کیا تو نہیں ہے، تو یہ ہو گیا ہم۔ پانچواں درجہ ہے ثم العزم، پھر عزم کا، وہو قوت ذالی القصد والجزم بھی، جو قصد کیا کہ کریں یا نہ کریں، ایک طرف رجحان غالب ہوا، اب اس قصد میں جزم پیدا کرنا یا قوت پیدا کرنا کہ نہیں کرنا ہی ہے، تو یہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں عزم۔ کہہ رہے ہیں فالحادث لا یؤاخذ به اجماعا، حادث یعنی کسی جی ہیلو، ثم العزم وہو، کچھ بول رہے ہیں کیا؟ ہیلو، فالحادث لا یؤاخذ باجماع، حادث یعنی دل میں کسی چیز کا ڈالا جانا جو اول درجے کا ہے، پھر اس خیال کا دل میں چلنا۔ فالحادث، ہاں فالحادث جو اب لا یؤاخذ به اجماعا، تو اس پر اجماعاً مواخذہ نہ کیا جائے گا، لأنہ لیس من فعلی، تو وہ اس کے فعل سے نہیں ہے۔ وإنما ہوا شیء، وہ ایک چیز ہے، ورد علیہ، جو وارد ہوئی اس پر، لا قدرت لہ، اور اس پر اس کی کوئی قدرت بھی نہیں ہے۔ ولا سنا، ارباز خان اپنا مائک بند کیجیے، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ارباز خان اپنا مائک بند کیجیے، ڈسٹرب ہو رہا ہے ارباز خان۔ والخاطر والذی بعدہ کان قادرا علی دفعہ بصرف الحاجز اول ورودہ، اور خاطر اور جو اس کے بعد ہے، نمبر درجہ ہے حاجز کا، پھر جو ہے خاطر ہے، پھر حدیث نفس ہے۔ تو کہہ رہے ہیں خاطر والذی بعدہ کان قادرا علی دفعہ بصرف الحاجز اول ورودہ، اور خاطر اور جو اس کے بعد ہے وہ قادر ہے اس کے دفع پر، حاجز کو پھیر کر، جب وہ شروع میں وارد ہوا۔ وَلَكِنَّهُ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ حدیث نفس مرفوعاً بالحدیث الصحیح، لیکن وہ اور جو اس کے بعد حدیث نفس ہے یہ مرفوع ہیں، یعنی اٹھائے گئے ہیں دونوں حدیث صحیح سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث صحیح اس سلسلے میں وارد ہے، اور وہ یہ اللہ کے رسول قول ان اللہ تعالی تجاوز لامتی اما حدثت به انفسها ما لم تتکلم به وتعمل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے جو اس کے دل میں خیالات ہیں ان کو تجاوز کر لیا ہے، یعنی اٹھا دیا ہے، معلوم تتکلم بھی او تعمل، جب تک کہ اس کا وہ کلام نہ کرے بالفعل یا اس پر عمل نہ کرے۔ وفی الحدیث القدسی، حدیث قدسی اللہ کے رسول کی، اذا ہم عبدی بالسیئات فلا تکتبوها،
کہ جب میرا بندہ اپنے دل میں کوئی خیال لائے تو اس کو مت لکھو، برائی مت لکھو، وہی ناملہ فاکتبوها سی، اگر کر ڈالے تو فاکتبوها سیئۃ، تو بس ایک گناہ لکھو، اور وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اور جب کسی نیکی کا دل میں خیال لائے کہ دل میں کرنے کا اور اس کو نہ کرے تو خیال لانے پر بھی فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، اس کو ایک نیکی لکھو، اور اگر وہی نام نہ فَاكْتُبُوهَا کر ڈالے تو اس کو لکھو۔ یعنی گناہ میں یہ ہے کہ گناہ کا دل میں خیال آئے اور اس کو وہ نہ کرے جب تک، یا بولے نہ، زبان سے بولنے کا گناہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ کوئی دل میں خیال لائے اور اس کو نہ جب تک نہ کرے تو بس ایک ہی، اس کو ایک بھی مطلب برائی مت لکھو، اور جب دل میں اچھائی اور کر ڈالے تو ایک اس کا ایک غلطی، ایک گناہ اس کا لکھ دو، اور جب اچھی چیز کا خیال لائے اور نہ کرے تو اس کو ایک نیکی لکھو، کر ڈالے تو اس کو 10 لکھو۔ تو چلیے، بل خاطر والذی بعدہ کان قادرا علی رفع بسر فی الحادث اول بردی ولکنہ ہوا وما بعدہ من حدیث النفس مرفوعان بالحدیث صحیح، وَإِذَا ارتفع حدیث النفس ارتفع ما قبلہ بالطریق الاولی، جب حدیث نفس جو ہے مرتفع ہو جائے گا، اٹھ جائے گا حدیث کی روشنی میں، تو اس سے پہلے جو حاجث یا خاطر ہیں وہ تو بدرجہ اولا جو ہے مرفوع ہوں گے، انسان اس سے مرفوع القلم ہوگا۔ وهذه الثلاثة لو كانت بالحسنات لم تكتب لها بها أجر لعدم القصد، اور یہ تینوں اگر نیکی میں ہوں، یعنی حدیث نفس ہے، خاطر ہے، حاجز ہے، لم یکتب لہو بها أجر، تو اس خیال لانے والے کے لیے ان کے صلے میں کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا، لعدم القصد، اس کا قصد نہ ہونے کی بنیاد پر۔ وَأَمَّا الْهَمُّ رہا ہم، فقد بین فی الحدیث الصحیح ان الحمد حسن، ہم کے سلسلے میں حدیث صحیح میں بیان کیا گیا کہ ہم جو ہے یعنی نیکی کا خیال دل میں لانا، یکتب حسنتاً، ایک نیکی لکھا جاتا ہے، وَإِنَّ الْحَمَّ بِالسَّيِّئَةِ لا يُكْتَبُ سَيِّئَةً، اور برائی کا دل میں خیال لانے جب تک نہ کرے تو ایک بھی برائی نہیں لکھی جاتی ہے، انتظار کیا جاتا ہے، فَإِن تَرَكَهَا لِلَّهِ تعالیٰ كُتِبَتْ حَسَنَةً، تو اگر وہ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی کوئی دل میں برا خیال آیا جب تک اس کو نہ کیا تو کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں لکھا جاتا ہے، کر لے تو ایک، اور برا خیال آیا اس کو نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، اور لیکن اب اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو کیا نہیں، اس کو چھوڑ دیا، تو چھوڑنے پر کتبت حسنۃ، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر اس کو کر لے تو کتبت سیئۃ واحدۃ، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ وَلَفَظُ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بَعْدَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَاحِدٌ، اور اس کا معنی صحیح ہے کہ یکتب علیہ الفعل بعدہ، ایک ہی فعل اس پر لکھا جاتا ہے، وہ وہی معنی ان کے قول واحدۃ کا۔ وَأَمَّا الْهَمُّ فَمَرْفُوعٌ وَأَمَّا الْعَزْمُ، تو ہم تو مرفوع ہے، اور رہا عزم یعنی خیال کی ترجیح کے بعد اس میں قوت پیدا کر دینا کہ یہ کرنا ہی ہے، تو رہا عزم، فالمحققون علی انہ یؤخذ بہ، اور تو محققین کی ایک اس طرف گئے ہیں کہ اس پر مواخذہ کیا جائے گا، ومنہم من جعلہ من ہم المرفوع، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اس کو ہم مرفوع سے قرار دیا ہے، یعنی عزم کو بھی، کہ اس طریقے سے ہم جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عزم بھی جب تک کسی گناہ کا عزم کر لیا لیکن ابھی بالفعل کیا نہیں ہے تو وہ بھی مرفوع ہے، انسان اس سے مرفوع القلم ہوگا، برائی نہیں لکھی جائے گی اس کے بدلے میں۔ فی البزازیہ، اور بزازیہ میں من کتاب الکراہیت ہم بمعصیت لا یعصم، بزازیہ کی کتاب الکراہیت میں ہے کہ ہم بمعصیت لا یعصم، ہم بمعصیت لا یعصم، جس نے معصیت کا ارادہ کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا،
لم یصمم عزمہ علیہ، جب تک وہ پختہ یا عزم مصمم نہ کر لے اس کا، وَإِنْ عَزَمَ يَعْصَمْ اسم العزمی لا اسم العملی بالجواب، اور اگر اس نے کسی برائی کا معصیت کا ارادہ کر لیا ہے اور ارادے کے ساتھ اس پر عزم مصمم کر لیا، وَإِنْ عَزَمَ يَعْصَمُ اسم العزمی، تو وہ گناہ گار ہوگا عزم مصمم کرنے کی بنیاد پر، لا اسم العملی بالجوارح، جوارے سے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عزم مصمم برائی کا کلی اس بنیاد پر، الا ان یکون امر یتم بمجرد العزم کالکفر، مگر یہ کہ وہ ایسا امر ہو جو تام ہو جاتا ہو محض جو ہے عزم سے ہی، فعل کی ضرورت نہ ہو، جیسے کہ کفر، تو پھر یہاں جو ہے خالص عزم پر جو ہے وہ گناہگار ہو جائے گا۔ وہ جوارے سے چونکہ وہ ہوتا نہیں ہے تو جوارے کا نمبر آئے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، العاشر یہیں تک رہنے دیں۔ العاشر کی شروط نیت، یہ 10ویں بحث جو ہے الامور